بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احوال کے مشاہدہ اور کشف کے وقت اولیاء اللہ پر افعال خداوندی میں سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے جو عقلوں کو سلب کر لیتی ہے اور عادات و رسوم کو بکھیڑ دیتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افعال خداوندی دو اقسام میں منقسم ہیں، نمبر ایک جلال، نمبر دو جمال۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کے قلوب پر اپنی دونوں صفات کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ جلال اس کا قہر ہے اور جمال اس کی رحمت ہے۔ مشاہدہ اور کشف کے بعد اولیاء اللہ دور سے دیکھتے اور سنتے ہیں، انبیاء کرام کی ارواح کی زیارت نصیب ہوتی ہے، ملائکہ اور انبیاء سے کلام کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہ سب امور عقل اور عادات و رسوم کے خلاف ہیں۔ جس وقت اللہ کی تجلی قلوب پر ظاہر ہوتی ہے تو اس وقت قلوب میں سرور طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ان کے ساتھ بہترین کلام فرماتا ہے، ان کو مختلف انواع و منازل کی بشارت دیتا ہے، اور انہیں وہ منازل نصیب ہوتی ہیں کیونکہ ابتدا سے ہی قلم نے ان چیزوں کو ان کے حق میں لکھ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے عظمت اور جلال خوف کر دینے والا ڈر ہے اور قلب پر ایسا غلبہ لاتا ہے جس کا اثر بدن کے اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، خوف شدید کے باعث نماز کے دوران میں آپ کے سینہ مبارک سے ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سنی جاتی تھی، کیونکہ نماز میں آپ کو اللہ عز و جل کا جلال نظر آتا تھا اور آپ پر عظمت الہیہ کا انکشاف ہوتا تھا۔ اللہ عز و جل کے مشاہدہ کے وقت اولیاء اللہ کو جو بشارتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت میں ان پر فضل طاری ہوتا ہے اور فضل خداوندی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنی ہستی میں فانی نہیں ہوتا، ذات حق کے ساتھ باقی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت دولت وصال حاصل ہونے سے پہلے عاشقوں کو قرب وصال کی خوشخبری اس لیے دیتے ہیں کہ شاید شوق الہی کے سبب ان کی محبت حد سے گزرے، ان کی قوتیں منقطع ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یقین کے تین مرتبے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کے مرتبہ پر فائز ہونے پر سالک کو اس راز کا علم ہو جاتا ہے کہ محبوب حقیقی عالم کی صورت میں جلوہ نما ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شاہد لم یزلی کے لیے مرت نامہ ہے۔ پھر جب سالک ترقی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ عین الیقین کے مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ محبوب حقیقی حضور نبی کریم کی زیارت سے مشرف ہونے لگتا ہے اور اس کا یقین وحدت الوجود پر پختہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے بیداری میں بھی حضور نبی کریم کی حضوری کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر سالک عین الیقین کی منازل طے کر کے حق الیقین کی منازل پر فائز ہوتا ہے اور اس کے قلب پر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے سالک، تیرا حقیقی مقصد صرف اللہ ہے، یعنی تو اس جہان فانی میں صرف معرفت الہی کا شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اللہ کی طرف دوڑو۔ سالک کے لیے اس کا مقصود نہ آخرت ہے نہ دنیا، بلکہ اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ عز و جل ہے اور نفس ہے، یعنی سالک اور اللہ کے درمیان حجاب نفس ہے۔ نفس سے مراد نفسانی خواہش ہیں، اور جب انسان اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم کی اطاعت چھوڑ کر دنیاوی لذات شہوات میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح۔ اگر نفس کو غذا دی جائے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور روح لاغر ہو جاتی ہے، اگر روح کو غذا دی جائے اور نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا جائے تو اس سے روح موٹی تازی ہو جاتی ہے اور جسم لاغر ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ نفس اللہ کی ضد ہے اور اس کا دشمن ہے، یعنی وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان حالت میں حضور سیدنا غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ نے اپنا عصائے مبارک پکڑا ہوا تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کر عصائے مبارک کو زمین میں گاڑ دیا اور فرمایا، اے دریا بس رک جا۔ آپ کا فرمانا تھا کہ دریا کی طغیانی کم ہو گئی۔ حضرت شیخ عبد الجبائی سے منقول ہے، میری ملاقات ہمدان میں ایک شخص طریف سے ہوئی۔ یہ شخص دمشق کا رہائشی تھا۔ اس نے مجھے بتایا دوران سفر میری ملاقات بشر المفرزی سے ہوئی جو 14 اونٹوں پر شکر لادے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ دوران سفر میرا گزر ایک جنگل سے ہوا، رات کا وقت تھا، میرے پاس 4 اونٹ اس جنگل میں گم ہو گئے۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کامیاب نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں حضور سیدنا غوث العظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کو پکارا، کیونکہ آپ نے دوران واز ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو مجھے پکارو۔ چنانچہ میں آپ کو پکارنے لگا۔ اس دوران مجھے ایک ٹیلے پر ایک شخص دکھائی دیا جس نے سفید لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کیا۔ جب میں ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں نظر دوڑائی تو مجھے اپنے 4 اونٹ ماں سامان کے نظر آ گئے جنہیں میں ہانک کر لے آیا۔ گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ایک عورت مرید تھی جس پر ایک فاسق بدبخت عاشق ہو گیا۔ ایک دن وہ عورت رفع حاجت کے لیے نزدیک پہاڑ کے غار میں گئی تو اس فاسق بدبخت کو خبر ہو گئی۔ اس بدبخت نے غار میں جا کر عورت کو پکڑ لیا اور عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس عورت نے بآواز بلند شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنی کھڑاؤں کو اس غار کی سمت میں پھینکا، وہ کھڑائیں اس فاسق کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ کی کھڑائیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ الغرض جب آپ نے عبادات اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے بعد پورا تزکیہ نفس حاصل کر لیا تو حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی علیہ السلام سے بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شیخ ابو سعید نے حضرت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ان کے ہاتھ سے میرے شکم میں جاتا وہ میرے باطن میں ایک نور بھر دیتا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کو خرقہ ولایت عطا کیا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا ہے۔ اس خرقہ کے پہنتے ہی حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی برکات اور تجلیات الہیہ نے ظہور کیا۔ شیخ ابو سعید موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنایا۔ سیدنا محی الدین دستگیر عبد القادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شیخ طریقت تھے بلکہ پوری طریقے سے اسلام کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے شیخ ابو حسن علی بن قریشی، ان کے شیخ ابو خرج اور ان کے شیخ ابو الفضل تھے۔ ان کے شیخ حسن بصری، ان کے حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہہ اور ان کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت غوث اعظم جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے طبعاً مخلوق اور ویرانہ پسند تھے، اس کے علاوہ گوشہ نشین بھی تھے۔ اس وقت بغداد میں خلفائے عباسیہ کا دورہ تھا۔ اہل زمانہ دنیا طلبی میں منہمک، عمرہ حکومت میں بدمست اور نشہ امارت میں سرشار تھے۔ طالب دنیا علماء نے اپنی اور دوسروں کی دنیا خراب کر رکھی تھی، جاہل صوفیہ نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ کر رکھا تھا۔
چنانچہ اس سے متاثر ہو کر بہت سے علماء کرام اوعاظ و نصیحت اور دوسرے جو ہے خرافات میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اشاعت اسلام اور تجدید دین کا بیڑا اس وقت اٹھا لیا تھا، ابھی اس کا عزم ہی کیا تھا کہ سرور کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے عبد القادر، تم اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی، حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، رب کے سامنے کس طرح اپنی زبان کھولوں؟ سرور کائنات نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، حضور نے 7 بار لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا اور فرمایا، جاؤ تم وعظ و نصیحت کرو اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف لاؤ۔ چنانچہ ظہر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھے تو خلقت آپ کے گرد جمع ہو گئی، آپ کچھ مرعوب سے ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے شیر خدا علی المرتضیٰ کو مجلس میں اپنے سامنے ایک کھڑا پایا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عبد القادر، واز کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا، ابا جان میں گھبرا گیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا۔ آپ نے عرض کیا، پورے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ شیر خدا نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور پاس کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا آپ سے پوشیدہ ہو گئے، اور پھر آپ کا فکر دل دنیا سے غوطے کھانے لگا، حقائق و معارف کے موتی نکالنے اور ساحل سینہ پر لالا کر ڈالنے لگا، اور ترجمان زبان کا دلال اپنی توتی بولنے لگا۔ لوگ آ کر طاعت و عبادات کی گریہ نما اور بے بہار قیمتیں گزران ان کو خریدتے، خدا کے گھروں کو ذکر الہی سے منور کیا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اطراف و اکناف بغداد میں آپ کی بہت شہرت ہو گئی۔ آپ کی مجلس اور وعظ میں لوگ کثرت سے آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہ ان کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر سڑک پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے امرائے شہر نے قرب و جوار کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع العریض کر دیا تھا۔ الغرض 28 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاد کا کام شروع کر دیا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں علماء و صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی۔ آپ سے علوم حاصل کر کے بہت سے لوگ اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، اور تمام عراق میں آپ کے مریدین کثرت کی تعداد میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ یوں تو آپ کے لاتعداد اور بے شمار تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے اسماء گرامی بیان کیے دیتا ہوں۔ استاد میر محمد جیلانی، عبداللہ بطائمی، مکی بن عثمانی، محمد بن ابوالکلام، احمد بن اسماعیل۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی۔ آپ کی عظمت و محبوبیت مخلوق کے قلوب میں گھر کر گئی۔ دور دراز سے کٹھن منزلیں طے کر کے لوگ آنے لگے اور آپ کی مجلس و وعظ میں شریک ہونے لگے۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد وعظ سے پہلے خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ آپ 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ آپ کی مجلس اور وعظ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک روز حضور غوث سے مآب کی مجلس میں 10,000 کے قریب آدمی جمع تھے۔ شیخ علی بن ابی نصر بھی آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہ یکا یک ان کو نیند آ گئی۔ حضور غوث اعظم نے لوگوں کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ لوگ ایسے خاموش ہوئے اگر سوائے سانسوں کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر حضور غوث
منبر سے اترے اور شیخ علی ابن نصر کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے اور بغور ان کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ جاگ اٹھے۔ حضور غوث پاک نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ شیخ علی نے جواب دیا کہ آپ کی خدمت اقدس میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روایت میں آتا ہے کہ قطب الاقطاب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجیلانی، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز ادا کرتے تو بہت زار و قطار رویا کرتے، یعنی گریہ زاری کیا کرتے تھے۔ روتے روتے آپ کی ہچکی بن جایا کرتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں اپنے مریدین اور شاگردوں کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتے، اللہ پاک کی محبت اور عشق میں اتنے ڈوب کر عبادت کرتے کہ ان کے شاگرد آپ کی رقت آمیزی کو دیکھ کر، یعنی رونے کے انداز کو دیکھتے اور کہتے، اگر اصل نماز دیکھنی ہے تو غوث پاک کی نماز کو دیکھا جائے۔ تو ایک بار کا ذکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ عراق کی مسجد میں سے باجماعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ آپ کے مریدین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اسی محلے میں کچھ بچے اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، گویا کہ خود بچپن میں کبھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں کر سکے، لیکن بچوں کو دیکھ کر آپ مسکراتے تھے۔ آپ آگے بڑھنے لگے اور مریدین کی بڑی جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ ابھی آپ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان بچوں نے ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور اشارے میں باتیں کرنے لگے کہ کیا خیال ہے کہ جو بابا جی سب سے نمایاں ہیں، نورانی چمکتے ہوئے چہرے والے ہیں، سب سے آگے چل رہے ہیں، ان کو بولا جائے جو فرمائش ہمیں کرنی ہے ان سے کر دیں، کیا یہ ہمیں ڈانٹیں گے تو نہیں؟ تو کچھ سمجھدار بچے ہم زبان ہوئے اور کہا، نہیں نہیں، یہ جو بابا ہے نا بہت اچھے ہیں، ان سے جو کچھ کہو گے انہوں نے وہ ہماری بات پوری کرنی ہے، ہم ان سے ایک میٹھی اور لذیذ چیز آج منگواتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا پاس آیا اور کہا، بابا میری بات سنیں۔ آپ نے بہت پیار اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کہو۔ اس نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو بیٹا، کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ اس فلاں جلیبی والے سے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں، میرا کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں چلا جاتا، لیکن بابا میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں آؤں گا میری باری چلی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں کے مشہور بزرگ بڑے سردار لوگ ہیں، آپ کے خادمین آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہتے ہیں۔ ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ سے وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا مجھے جلیبی لا کر دے دیں۔ بابا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور کہا، حضرت آپ کیوں اس بات پر توجہ دے رہے ہیں؟ آپ اس بچے کی فرمائش پر جلیبی لا رہے ہیں۔ حضرت آپ پر میری جان قربان ہو، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور کہا، اس نے مجھ سے کہا ہے نا تو میں ہی اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے اور جلیبی والا کچھ دیر پہلے اداس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی دکان میں تشریف لے گئے تو وہ خوشی خوشی سے جھومنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے سے جلیبی لی، اس نے خوشی خوشی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی لگ بھگ 70 سال کا تھا، اس بڑھاپے میں بھی وہ کام کرنے پر مجبور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری دعا سن لی۔ آپ نے میری دکان میں قدم رکھے تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور میری دکان پر تشریف لائیں گے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں تمہاری دکان پر آؤں گا؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت عرصہ ہوا ہے، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا تھا،
میرا کاروبار دن بدن ٹھپ ہوتا جا رہا تھا، فاقوں تک کی نوبت آ گئی تھی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تھی۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی لیکن ان کو پالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا تو اس نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی ایک فقیر ہے، اس سے دعا کراؤ، وہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے۔ میں اتنا پریشان تھا کہ اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا۔ اس کی تلاش کر کے میں نے اس سے کہا تم میرے لیے دعا کرو تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے اور تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ فقیر مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا حیرت ہے کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم ان کو جانتے ہی نہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو بہت چھوٹا سا فقیر ہوں، میری دعاؤں میں اتنا اثر نہیں کہ وہ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ہیں، جس کے لیے بھی دعا کریں اس کا بیڑا پار ہو جایا کرتا ہے، اور جب اس دور میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ خود موجود ہے تو پھر ہمارا کیا مقام ہوگا ان کی دعا کے آگے؟ ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے بتائیے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے اور میں کہاں جاؤں ان سے ملنے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ جیلان میں ہیں، تم ادھر جاؤ، ہماری کیا جرت کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور اس کو کہیں بول جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی تو فوراً جیلان شریف میں آ گیا اور یہاں پر میں نے آپ کی تلاش شروع کی۔ آج دیکھیے آپ خود بخود میری دکان پر تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور میری دکان میں آ گیا ہے۔ حضور میرے حق میں دعا فرما دیجئے، اللہ پاک میری زندگی کو آسانیاں عطا فرمائے۔ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی بہت فکر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سب معاملات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی تھما دی۔ ابھی وہاں سے جانے والے تھے، دوسرا بچہ آیا، اس نے کہا کہ بابا آپ نے اسے تو جلیبی لا کر دی ہے، مجھے بھی لا کر دیں۔ آپ نے اس سے بھی تسلی دی اور کہا میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دے دیتا ہوں بیٹا۔ یہ دیکھ کر مریدین بہت غصہ ہونے لگے اور کہا کہ حضور ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دے دیتے ہیں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ بچے مجھ سے کہہ رہے ہیں نا، میں ان کا نہیں ٹال سکتا۔ حضور آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان چھوٹے بچوں کی باتیں سن رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہ کام ہی ہم کر رہے ہیں، تم لوگ اللہ پاک کی حکمت کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر آپ جتنی بار وہ بچے آپ کو بھیجتے رہے، آپ رحمت اللہ علیہ ان کے لیے جلیبیاں لاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بچے کو بھی آپ نے جلیبی لا کر دے دی اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ جلیبی کھانے کے بعد وہ آپ کو دعائیں کرنے لگے اور کہا آپ بہت اچھے انسان ہیں، جیسا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا آپ ویسے ہی ہیں، آپ اخلاق کے بہت عمدہ ہیں، آپ کی سخاوت کے بارے میں ہم نے جتنا سن رکھا تھا آپ اتنے ہی سخی ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے، بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ کو دلی اطمینان ملا۔ اب ایک اور نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدین سے کہا کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلتے ہیں۔ وہ سب مل کر مسجد میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا، ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا، وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔
तमाम मुसलमान उससे बेहद परेशान थे और वो लोगों को गुलाम बनाती और मजदूर बनाती थी। अगर इनमें कोई उसकी बात ना मानता तो उसको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। इस बस्ती में चूंकि इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई भी इनको बचाने वाला नहीं था। जब वो सरदार की बेटी के जुल्म हद से बढ़ गए तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं की, ऐ अल्लाह, हमारे चंद नस्लें जो यहाँ पर बची हुई हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। ये सरदार की बेटी जिसने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता और ना ही हमारे पास मालो दौलत है और ना ही हमारे पास जिस्मानी ताकत बची है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस जादूगरनी यानी सरदार की बेटी को भी हरा सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमाया और यूं इस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाक़या हुआ। इन काफरों का सरदार जंगल में सैर सपाटे करते हुए निकला था। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आया। इस जहरीले सांप ने बादशाह को डस लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। इसके जो साथी थे उन्होंने जब अपने सरदार को यूं तड़पता हुआ देखा और सरदार की गैर हालत देखी तो एक कि जिसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है, तो वो फौरन उसे उठाकर घर ले आए ताकि उसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। इस लड़की ने अपने बाप की जब ये हालत देखी तो अपने आस पास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकालने में सारे नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता चला जा रहा था। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले आए, उन अल्लाह पाक ने इस मकसद के तहत वहां भेजा था। इस अल्लाह के वली ने सरदार के घर पर पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने पूछा, कौन हो, किससे मिलना है? इसने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। नौकर कहने लगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? तुम तो हमें अजनबी लगते हो, हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा है। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा। नौकरों ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और मैं इनके इलाज की गरज से यहाँ आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से बहुत गरीब मालूम होते थे। वो नौकर कहने लगे कि इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ तो उसके पास बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वो तुम जैसे गरीब से भला क्यों इलाज करवाएंगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे सरदार की जान बच जाए फिर मुझे अंदर जाने दो। गुलाम कहने लगा, ठीक है, हम अंदर जाकर इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए। सरदार की बेटी से कहा, एक गरीब आया है, कपड़ों से फकीर मालूम होता है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर सकता हूं और मैं सरदार का इलाज करूंगा। जो जहर तेजी के साथ जिस्म में फैल रहा है मैं उसको बाहर निकाल फेंक करूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, बुला लो। जब वो अल्लाह वाले उसके घर के अंदर गए तो देखा सरदार तड़प रहा था, टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा जहां सांप ने उसको काटा था। उसी जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया, फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही उसकी बेटी देखकर हैरान रह गए कि ये भला कौन सा दीवाना है, कमरे में आया, इलाज की बजाय इसी जगह पर थूक दिया जहां सिर्फ काटा था और भाग भी गया। इसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। सरदार की बेटी गुस्से में तिलमिला उठी कि उसने जो गुस्ताखी की है इसकी कोई बात नहीं, थूक को मैं साफ करवा दूंगी, मगर इसको तो मैं अभी गिरफ्तार करवाती हूं। और उसने अपने सरदार के एक नौकर से कहा कि इस थूक को साफ करो। उस नौकर ने थूक को साफ करने की बजाय उसको अच्छी तरह से टांग पर मल दिया। लड़की ने कहा, क्या कर रहे हो?
उस फकीर ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया, अब इस थूक को तुम मल रहे हो। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार के बेटे को रोक दिया। जैसे इस थूक को सरदार की टांग पर मला गया, फौरन सारा जहर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जो नीली पड़ चुकी थी अब असली हालत में आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही थी। और जब वो कबीले का सरदार बिल्कुल ठीक हो गया, होश में आ गया, तो हैरान रह गया। उसे बताया कि फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं। उसने कहा, वो बुजुर्ग तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें मेरे पास लेकर आओ, उन्होंने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से बाप को देख रही थी, उसने कुछ भी ना कहा। गांव के सरदार के कहने पर सारे सिपाही अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकल गए। वो चारों तरफ फैल गए, लेकिन कहीं भी अल्लाह वाले का पता नहीं चल रहा था। फिर जब सिपाही तलाश करते करते जंगल में दाखिल हुए, वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से इस को देख रहे थे और कह रहे थे, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, ये ना जाने किसको सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के फौरन बाद अल्लाह वाले को पकड़ लिया, गांव के सरदार के सामने पेश किया। वो कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मेरे लोगों ने आपके साथ बड़ी बदतमीजी की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की वजह से आप जैसे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कपड़े और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वालों ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, ये घोड़ा, ये लिबास बहुत कीमती है, मगर ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? सरदार ने कहा, फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ हम आपको नौकर भी देंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि इतनी मालो दौलत और नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हजूर, आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने हाजिर है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप अब क्या कहने वाला है। सरदार ने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है, इसकी शादी मैं आपसे कर दूंगा, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना पड़ेगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है। जहां तक हमारे मामूलात हैं, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा करते हैं वो अल्लाह है। यानी आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप सब कुछ देख रहे हैं, आपने मुझे ये भी दुआ दी कि मेरी औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चलेगी। मुझे एक बात बताएं, अगर इन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो किसको रोना पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो रोना मुझको ही पड़ेगा। अल्लाह वाला ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास रख लो। मैं खुश हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ठीक हूं। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मोहल्ला छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह आपने मुझे नवाजा है, मैं इसी रब के दीन को छोड़कर चला जाऊंगा। सिर्फ चंद पैसों की खातिर मैं हर दिन पैसा नहीं कर सकता, और अपनी दरवेशी में मैं बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा था वो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। गांव के सरदार ने पूछा, यह कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने का कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया और तुम्हें परखा, लेकिन तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हो। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें इस बात का डर नहीं? क्या तुम नहीं जानते हम कितने ताकतवर हैं, और मेरी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े अभी जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा कि उसने जंगली जानवर कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर तो दिखाए। इससे पहले कि गांव का सरदार अपनी बेटी से कुछ कहता कि इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर ऐसी फूंक मारी कि वो इसी वक्त एक बहुत बड़ी छिपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे, इन सब में सबसे ज्यादा ऊंचा उसका
قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں ہاں، میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی، بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔